الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جیسے کہ میں نے رمضان مبارک کے سلسلے میں کی باتیں کل عرض کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ روزوں کی حفاظت ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ہم روزے تو رہ رہے ہیں، اس میں زبان کے عمل کو بھی ہم نے کل آپ کے سامنے رکھا، آنکھوں کے عمل کو بھی رکھا، اور اپنے ہر وہ عمل جو اللہ سے ہم کو دور کرنے والے ہیں اس سے بچنا ہے، اور جو اللہ کے قریب کرنے والے عمل ہیں اس کے قریب تر ہونا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ روزے کے فوائد کیا ہے، روزے میں ہم کو کیسے روزہ گزارنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارے 2 روزے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ سے یہ امید ہے، اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ جتنے مریض ہیں اس وقت دواخانوں میں، اللہ ان سب کو شفا دے، اور پھر اللہ ان سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزے تو برابر ہمارے ہو رہے ہیں، مگر اس میں ہمارے کو میں نے جیسے کثرت سے توبہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، اور اللہ کے سامنے رجوع ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کے ساتھ رجوع ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے سامنے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور تمام گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا رمضان رمض سے ہے، اور اس کے معنی جلانے کے ہے، اور یہ گناہ جلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف رجوع کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسے گناہ بھی تو سرزد نہیں ہو رہے ہیں جس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اور پہلی سیڑھی جو عموماً مساجد میں ائمہ خطبہ دیتے ہیں اس پر چڑھے، پہلی سیڑھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کوئی دعا تو نہیں سنی، پھر آپ 3 مرتبہ آمین کا آپ کا عرض کرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اہم تھا، اس لیے میں اس سبق کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا، تاکہ آپ اور ہم، اگر یہ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں تو اس کو ہم دفع کر لیں، اور ہمارے اس مبارک دنوں میں جو ہم روزے رہ رہے ہیں اللہ اسے قبول کر لے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے سامنے آ گئے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی، اور میں وہ ہر دعا پر آمین کہا۔ اب آپ کے اور میرے ذہن میں ہوں گا کہ کون سی دعائیں تھیں جو جبرائیل دعا کر رہے تھے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے تھے۔ تو آپ اور میں یہ بد دعاؤں کو سن لیجیے، دعا نہیں ہے بلکہ یہ بد دعا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور جبرائیل علیہ السلام کا یہ الفاظ کہنا، اس کے پہلے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں، ہم اپنے گریباں میں دیکھ لیں کہ ہم سے یہ خطائیں تو نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے۔ یعنی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو آپ نے گناہوں کی بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج و عمرے کا ثواب ہے۔ آپ کو یہ بات، جن کے والدین ہیں وہ اس ثواب کو حاصل کرے، لوٹے خوب، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے کرے۔ جیسے ایصال ثواب ہے، ہمارے پاس ایصال ثواب کو ہم منع نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا غلط ہے، نہیں، قرآن پڑھیے اپنے والدین کے نام پہ، بخشیجیے ان کو، اور کثرت سے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے۔ دیکھیے، وہ چیزوں سے بچیے جو ہم کو شرک کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچیے جو ہم کو اللہ اور رسول کے احکامات سے دور کرتی ہے۔ اپنے والدین کی خبر پہ جانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور جب بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ان کا خرابتدار ان کی خبر پہ جاتا ہے تو ان کو تسلی ہوتی ہے، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ فرض ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر دنیا میں ہیں اور وہ زندہ ہے اور ہم نے ان سے بہت سے گستاخیاں کی ہے جو شاید ہم کو یاد نہیں ہے، جو ہم بھول گئے ہیں، تو جا کر اپنے والدین کے قدموں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور والدہ محترمہ ہو یا والد صاحب ہو، ان کے پیر دباؤ، ان کے پیر کو تیل لگائیے، ان کے ہاتھ پیر دبائیے، شاید وہ مسکرا کر آپ کے طرف دیکھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسکراہٹ کو قبول کر لے اور آپ کو دنیا ہی میں اللہ میاں جنت کا مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنے والدین کا بڑا خیال رکھنا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا۔ یہ دنوں میں ضعیفی میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اور جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو صاحبزادے ٹائم نہیں دیتے، صاحبزادے بزی بتاتے اپنے کو۔ حالانکہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا بڑا اجر کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کے بیٹھنے پر اور آپ کی ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کی محبت کے ساتھ بیٹھ کر ان سے دو بول بولیں گے آپ، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا زبان سے نکال دے اور آپ کو جنت اللہ عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا، پھر جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر سکا، تو پھر اس کے بارے میں بھی رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ختم پہ مغفرت کے سامان موجود ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اپنے اندر کا شیطان ماشاءاللہ ابھی بھی ہم سے وہ غفلت برابر کرا رہا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اپنے اس بات کو بھی ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مبارک مہینے میں مغفرت کا سامان بھی ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ شیطان قید رہتا ہے تو بڑی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ پورے 3 عشرہ رحمتوں کا، مغفرت کا، بخششوں کا، یہ 3 عشرہ ہم کو ایسے گزارے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہماری مغفرت کا معاملہ طے فرما دے اور ہمارے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے ہمارے حق میں فرما دے۔ عزیزان محترم، روزے کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک دو مفتی حضرات کا آپ کو فون نمبر بھی دے دیا کر، اس پہ آ جائے گا۔ اگر آپ کوئی معلومات کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بعد واس کے آپ کو ہمارے یہی سائٹ پر ایک دو مفتی حضرات کا نمبر دے دوں گا میں، تاکہ آپ اپنے روزوں کی حفاظت کیسے کریں اور روزوں کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے، روزے میں سب سے اہم ہے کھانا پینا منع ہے۔ اگر کوئی چیز حلق کے نیچے جائے تو اس سے ممانعت کی گئی ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی ازواجی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس روزے میں اگر یہ عمل کریں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور معلوم ہے آپ کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا، پھر آپ کو توڑنے کا کفارے پر مجھے ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول تھے، عام دنوں میں تھا یا رمضان کے روزے تھے، بہرحال انہوں نے روزوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو لازمی ہے غربت ملنے کی وجہ سے کچھ غفلت ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، میرے سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میرے سے غفلت ہو گئی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 60 روزے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 60 روزے رہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک روزے میں میرا یہ حال ہوا، آپ 60 روزے رہو فرما رہے ہیں، تو 60 روزوں میں میرا کیا حال ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو بولے میرے آقا، میں خود غریب آدمی ہوں، میرا خود کھانا مشکل ہے، میں اپنے دانے دانے کا محتاج ہوں، میں کسی غریب کو کیا کھانا کھلا سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، مسکرا دیتے تھے، ہر ایک ایسی بات ہوتی، صحابہ جب ایسی بات کرتے تو آپ مسکرا دیے، کہا کہ یا بیٹھ جاؤ، اگر کوئی مجھے کچھ لا کے کوئی دے تحفہ تو میں تمہیں دے دوں گا۔ بہرحال بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لے کر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کھجور میرے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو قبول فرمائے اور پھر آواز دیے کہ کون ہے وہ؟ ابھی میرے پاس آ کر کہا تھا کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ سامنے آئے۔ یہ صحابی اٹھ کے آ گئے، سرکار نے ان کی وہ کمزوری کو بیان نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ غفلت اور غلطی کو بیان نہیں کیا، بلکہ ہم کو بھی اس سے درس یہ ملا کہ کبھی کوئی غفلت سے ہم سے کوئی بات پوچھ لے، غلطی سے ہم سے کوئی بات پوچھ لے، تو ایسی بات ہے جو اس کو شرمندہ ہونا پڑے تو وہ بات ہم ان کے سامنے نہ کریں، اس کو شرمندہ ہونے سے بچائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ وہ آئے، آ کے کھجور لے جائے، جب کھجور لینے آئے تو کہا یہ 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو، تو آپ نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی صحابی رسول ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، پورے مدینے میں میرے اتنا مسکین کوئی بھی نہیں ہے، یعنی میرے اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہے، اب میں یہ تقسیم کیسے کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف تمہاری حد تک ہے، جاؤ تم اسی کو استعمال کر لو۔ تو دیکھیے، مسئلے کے حل کے لیے صحابی آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا مسئلہ حل فرمایا، بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو کھجور آئے ان کو دے دیے، اور جب فرمایا کہ یہ کھجور جاؤ تقسیم کرو، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، اب یہ کھجور بھی میں لے جا کے کس کو دوں، کیونکہ پورے مدینے میں میرے اتنا بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
کہ میرے آقا نے ان کی کمزوری کو دیکھ کر ان کی الفاظ کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کو استعمال کر لو، مگر پھر فرمایا آئندہ امتیں بھی اپنی ایسی رہے گی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صرف فیصلہ ان کے لیے ہے، آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے کو بھی روزوں میں بڑا احترام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اور ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ قرآن پاک کے کسی بھی طریقے سے اس میں ہم یہ قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ویٹ کریں، کیونکہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے، پھر اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتا ہے، تو اس کو شیطانی وسوسوں سے بھی بچ جاتا اور شیطانی خیالات سے بھی بچ جاتا۔ عجیب بات ہے کہ آج ماشاءاللہ صبح سے شام تک میسیجاں اتنے آتے ہیں کہ اصل میسیجوں میں جو ہے مسائل رہتے ہیں، وہ مسائل کو دیکھنے کے بجائے یہ کچرا پھینکنے کا جو مشین ہے ہمارا ماشاءاللہ، کہ ادھر سے آیا تو ادھر پوسٹ کر دے، اس کو آیا تو اس کو پوسٹ کر دے۔ بہرحال موبائل کو ہم نے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کا بھی ایک عمل ہم شروع کر دیے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، بہت ضروری ہے تو کسی کو پوسٹ کیجیے، اگر نہیں ہے تو آپ پوسٹ مت کیجیے، اس وجہ سے کہ آپ غفلت میں رہتے دوسرے کو بھی غفلت میں ڈال دیتے، آپ غلط کام کرتے دوسرے کو بھی غلط کام کرنے کے واسطے آمادہ کر دیتے، یہ اپنے عمل کی وجہ سے دوسرے کو بھی آپ غلط راستے پہ لے جانا، اس کا بھی گناہ آپ کے سر پہ پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ جتنا ہو سکے ہم میسیجوں کو پاس نہ کریں، میسیجوں سے احتیاط کریں، میسیجوں کو بھیجنے سے پہلے 100 بار دیکھیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اگر لوگوں کو کارآمد ہے، کام آنے والا ہے تو آپ ضرور پوسٹ کیجئے۔ اگر وہ مسئلہ کارآمد نہیں ہے، اب وہ آج کل تو ہماری خبروں کو بھی لے کے ہم پوسٹ کر رہے ہیں، اب جوہلا کی گفتگو کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں سو یہ غلط، پھر وہ جوہلا کی گفتگو کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس سے بڑی غلطی، یعنی غلطیاں اتنے کر رہے ہیں ہم کہ ہم غلطیوں کا ریکارڈ رکھیں تو کمپیوٹر اپنے موبائل کے غلطیوں سے ہمارا وقت پورا دن کا برباد ہو جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک میں ہم کو یہ اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنا ہے، وہیں ہمارے کو اس مبارک مہینے میں کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صبر کرے، کیونکہ شہر صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ بھی اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا ہے، اور فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے ہم کو بار بار کہا گیا کہ صبر کرو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے طرف رجوع ہو، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں اللہ کے رسول سورہ بقرہ کی آیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا اس کی وجہ سے صبر میں، اور ہم کو نماز کی تلقین کی، صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو اور صبر کرنا، ہم دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اور ہم کو صبر سے کیا ہوتا ہے، بڑا آسان سا معاملہ ہوتا ہے، صرف دل میں بوجھ نہیں رہتا، دل کے ہمارے جو نفرتوں کے معاملے میں ہے وہ بھی ہم کو جو ہے وہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، اور جو بھی عمل ہمارے کو ہو اس پہ صبر کیجئے، اور اللہ سے عرض کیجئے مولا میں نے اس پہ صبر کیا ہے، اس کی جزا مجھے عطا فرمائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر بھی دیتا ہے، اور بے حساب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کو فرمایا گیا کہ اب اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو ابھی 5 منٹ باقی ہے، اس لیے بات عرض کر دیتا ہوں۔ اردو میں صبر کے لفظ کے صبر بولتے ہیں، عام طور پر اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو اس پر ہم برداشت کریں، یہ صبر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو صبر بولتے، مل گیا تو اچھا، نہیں ملا تو صبر کر لیں گے، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ چیز مل جائے یا نہ ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جو چیز میرے لیے نہیں تھی شاید اللہ نے اس چیز کو میرے سے لے لیا، اور ہمارے لیے خیر کی چیز ہے تو اللہ آسان فرما دیں گا، اس کو ہمارے تک پہنچا دیں گا۔ اور جب ہم دیکھیے، جب ہم کوئی چیز کو لینا چاہتے ہیں، بعض وقت میں سے یہ حال میرے پہ گزری ہے بات،
جب میں کوئی چیز چاہتا ہوں اور وہ چاہ کر میں یہ کوشش کرتا ہوں، پھر میرے ذہن میں آتا کیا کروں لے کر۔ اللہ جب دینا چاہے گا تو یقیناً دے گا۔ تو جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر یقین کر لیتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پہ ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ اس راستے کو کہیں نہ کہیں سے پیدا فرما دیتا ہے، اور جو چیز آپ بھاگ دوڑ کر کے لینا چاہتے ہیں اللہ گھر تک اس ذریعے کو ہے۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے پاس کیا ہے، جو ملا ٹھیک، نہیں ملا تو صبر کرو۔ صبر اس کا نام نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہم لوگوں نے بالکل بدل دیے ہیں، اور صبر کے معنوں میں ہمارے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ ہمارے کو اللہ تبارک، آپ کیا دیکھیے رمضان میں ہم کتنا صبر کرتے، فریج ہمارے حوالے، گھر میں پورے فروٹس ہمارے گھر میں رکھے ہوئے، ہر چیز ہمارے گھر میں ہے، منہ میں دیکھ کے پانی آتے رہتا، مگر 2 منٹ پہلے کھجور کھا لیتے، نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ماں آپ کو اللہ کا حکم سامنے ہے، اس واسطے آپ صبر کر رہے ہیں، یہ ہے اصل۔ اب ہمارے پاس جو چیز ہے اس میں ہم اس کا ملال کرنے سے بہتر ہے کہ آج کا جو صبر ہے یہ صبر ہی سے اللہ ملتا۔ مانو آپ کو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کو بھی یہ رمضان میں بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو میرے بندے کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، پی رہا نہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، کھا رہا نہیں، اچھے سے اچھا جوس رکھا ہوا ہے، اگر وہ عام دن ہوتے تو اس کو پورا ختم کر دے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا، ایک نظر برابر مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک نظر ایسی ہے کہ میں اندھیرے میں رہوں یا اجالے میں رہوں یا کہیں بھی رہوں، یہ میرے کو برابر مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک طالب علم تھے، ایک طالب علم میں اپنے استاد صاحب نے کہا اپنے طلباء کو کہ جاؤ ایسی جگہ جا کے مرغی کو کاٹ کر آؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر طالب علم گیا، کوئی جھاڑ کی آڑ لیا کاٹ لیا، کوئی کمرے میں گیا کاٹ لیا، کوئی کسی مقام میں گیا کاٹ لیا، ایک جنے مرغی جیسی دیے تھے ویسی لے کر آیا گیا۔ آپ استاد محترم نے کہا میاں آپ کو کہا تھا میں مرغی کاٹ دینے کے واسطے، آپ مرغی واپس لا لیے جبکہ سب کاٹ دیے۔ کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں جا کر اس مرغی کو کاٹو، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں ایک نظر میرے ساتھ برابر تھی، اور وہ ایک نظر ایسی تھی کہ میں اس سے بچ نہیں سکا، اس لیے مرغی کو واپس لا لیا۔ یہ سنتی استاد محترم حیران ہو گئے، حیران ہو کے پوچھے بیٹے کیا؟ تو کہا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ بتائیے جب اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کام کو دیکھ رہا ہے، تو بتائیے میں اپنی مرغی کو کیسے کاٹتا؟ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوچے کہ کاٹو، تو دوسرے طلباء کو آپ نے بتا کر کہا دیکھو اس بچے نے مرغی ذبح نہیں کی، اور اس نے صحیح معنوں میں وہ حق ادا کیا جو میں نے کہا تھا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں تم کاٹو، اور تم لوگوں نے تمام جا کر کسی آڑ میں اس مرغی کو ذبح کر دیا۔ ہمارے کو بھی یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہماری نظریں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی نظر ہم پہ ہے، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، کمرے میں ہو، کمرے کے باہر ہو، اندھیرے ویرانے میں ہو، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں ایک نظر برابر رہتی ہے، اور وہ نظر سے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو ایسے عمل نہ کرے کہ وہ نظریں ہمارے طرف سے پھر جائے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی مگر طویل ہو جائے گی بات، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں عموماً باہر نکلتے تھے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے جاتے تھے کہ ایک جگہ آپ گئے تو ایک بوڑھیا اور ایک بچی کی آواز آئی۔ بچی نے کہا کہ اماں جان آج میں اپنی بکری نے دودھ کم دیا ہے اور آج ہمارے شاید کھانے کا انتظام مکمل نہ ہو پائے۔ تو اماں جان نے کہا کہ ایک کام کر بیٹی اس میں کچھ پانی ملا دیں۔ آج کل ہم بھی ایسے کام کرنے میں ماہر ہے، ہمارے بازار والوں میں ہماری خصوصاً یہ توجہ دلائیے، تیل میں ڈنڈی مت ماریے، تلی دھارے دھارے دھار کپا اڑ کے ایک ہی بار۔
آپ اگر تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھیں گے اللہ پورے تیل کو گرا دیں گا. اس لیے ہمارے ایک شاعر نے کہا ایک صاحب تیل میں ڈنڈی مار مار کے تھوڑا تیل بچاتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں تیل پورا جمع کرے کچھ کام پہ نکلے تو تیل ہی پورا گر گیا. تو فائدہ کیا بولیے آپ. اللہ میاں پورے ہمارے ترازو کے تول کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کپڑے میں ناپ رہے ہیں تو کپڑے کے ناپ کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ اگر کسی کے امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے. امانت خیانت پہ آئے تو کل انشاءاللہ بات کروں گا. اگر میرے کو واقعات بولنے لگائے تو آپ اتنے بولوں گا کہ آپ کی صبح ہو جائے. تو خیر میں عزیز دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دونوں کی سنی تو وہیں ٹھہر گئے. ٹھہر کے کہا کیا ہوتا دیکھیں گے. کہ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹے دودھ ملا دے, دودھ میں پانی ملا دے. پہلے دودھ میں پانی ملانے کی بات ہوتی تھی, اب الٹا ہو گیا, پانی میں دودھ ملا رہے ہیں ہمارے پاس. پانی زیادہ دودھ کم. واہ ایسا اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے ایسے لوگوں سمجھ میں نہیں آتا مجھے. خیر دودھ میں پانی ملانے کی جب بات کہی تو اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان آپ کو معلوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور انہوں نے ایسے عمل کرنے سے ہم کو بچنے کے لیے کہا, حکم دیا ایسا عمل نہ کرے, اللہ کو ناپسندیدہ ہے. تو اس بڑھیا نے کہا جو کمرے میں تھی کمزور تھی, اس بڑھیا نے کہا بیٹی اس وقت کیا عمر دیکھ رہا ہے. تو اس لڑکی نے جو جواب دیا آپ تمام ناظرین کی نظر ہے اور تمام ناظرین کے سامنے وہ ایک جملہ اگر ہمارے سامنے رکھ لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمارے کو ہدایت کے راستے آسان فرما دے گا. اس لڑکی نے جواب دیا اماں جان عمر نہیں ہے, عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اماں جان میں کیسے ملاؤں, میں عمر کو جھوٹ بول سکتی ہوں, عمر کے اللہ کو کیسے میں چھپ سکتی ہوں, کیسے چھپا سکتی ہوں. میرے عزیز دوستو آج ہم کو اس کا جائزہ لینا ہے. آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس روزوں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ آج کل جدھر دیکھو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, مولا مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں پر عزت عطا فرما. اے اللہ یہ جتنے پروپیگنڈے کرنے والے ہیں اللہ ان کو ایسی سزا دے کہ پھر کبھی یہ پروپیگنڈا کرنے کی ہمت نہ کر سکے. اے اللہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ اپنے پیارے آقا کا دیدار عطا فرما. پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے پہ آسان بنا دے, کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے, کثرت سے توبہ کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین ہمارے پر رحم فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ جو روزگار کے میں آج ان کے دانا ان کے گھر میں نہیں ہے, اے اللہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظامات فرما دیجیے. اے اللہ جس کے پاس جو کچھ انتظام نہیں ہے اپنے فضل سے ان کے معاملے کے لیے کوئی ایک محبت والا کوئی ایک ہمدرد پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آج بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پہ لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ, اے اللہ اس لاک ڈاؤن میں جو بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں اسے قبول فرما. اے اللہ ہم کو حرام سے بچا, اپنے نافرمانیوں سے بچا, اے اللہ اپنے غضب سے بچا. اے اللہ ہم کو بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کے لیے کہا, اے اللہ ہم دعا کرتے کہ اللہ جس کا مقصد جو ہے اللہ اسے پورا فرما دے. اے اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنا, رمضان کے روزے رہنے والا بنا. اے اللہ ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم کو اپنے کلمے کو کثرت سے پڑھنے والا بنا. اے اللہ توحید کی گواہی دینے والا بنا. اے اللہ اپنے فضل سے اللہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے مولا. مولا مساجد کے دروازے بند, آپ نے اپنے گھر کا دروازہ تو کھول دیا مولا. اے اللہ مگر راستے بھی بنے مولا, راستوں سے ایسے کہ ہم آنے سے قاصر ہیں مولا. مولا بہت سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں, بہت سے لوگ عمرہ بتانے کے لیے آتے ہیں, بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی غرض لے کر آتے ہیں. سب کی غرض اغراض تو جانتا ہے مولا.
بعض سچے دل سے توبہ کرنے بھی آتے ہیں مولا، ان توبہ کرنے والوں میں ہم کو بھی شمار کر لیجئے۔ اے اللہ ان کو جو آپ کے دربار میں آ کر اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گھر والوں کی حفاظت فرما، عزیز و قریب کی حفاظت فرما، رشتہ داروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وائرس سے تمام مسلمانوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وائرس کو جلد سے جلد ختم فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں گھروں میں تراویحاں لوگ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ آپ ثواب دینے والے ہیں۔ تنہائی میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی کھڑا تیرے سامنے وہ ہاتھ باندھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر دنیا سے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے رجوع ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس کے تنہائی میں اگر وہ کوئی خطا بھی ہو رہی ہے، اس نماز میں غفلت بھی ہو رہی ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہماری سجدوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس وائرس کو دور فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں سے اس کو لگا دیا گیا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی دعا سے اس کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ لوگوں کو ایسا شرمندہ اور اتنا ذلیل کر کہ پھر مسلمانوں کی طرف یہ نظر نہ اٹھا سکے مولا۔ اے اللہ آپ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے مولا، آپ کا دربار وسیع ہے مولا آپ اپنے نافرمانوں کو بھی بخش دیتے ہیں مولا۔ اے اللہ اپنے فرمانبرداروں کو بھی بخش دیجئے مولا، اور ان پہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے مولا اس کو ٹال دیجئے، اس سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی ہماری حفاظت کے انتظامات ہو رہے ہیں، اے اللہ سب سے بڑا محافظ تو آپ ہے، اللہ ہمارے محافظ تو آپ ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی حفاظت میں ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے کو ہمارے نام کی وجہ سے یا تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تیرے رسول کی امتی ہونے کی وجہ سے گالیاں دے رہے ہیں، اے اللہ ان سے تو بدلہ لیجیے مولا، اور ان کو اتنا ذلت دے، ان کو اتنی رسوائی دے کہ پھر صبر، اور ان کو کبھی اے اللہ ان کو ہدایت اگر دے سکتے ہیں تو دے دیجئے مولا، مگر ہم بددعا بھی تو نہیں دے سکتے کسی کو، کیونکہ آپ جب چاہے اس کے دل میں ایمان بھی اتار سکتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے کہ اللہ اس کے دلوں میں بھی ایمان اتار دیجئے، اور ان کو بجائے اس کے کہ نفرت کی بھاشا بولے، محبت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ مانگے عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی سمعی، اللہم عافنی بصری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں اور جو اس مرض کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں اور جو کلمہ گوئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے اور ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے والدین کی بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ان کو خبر کو کشادگی عطا فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کو ان کے نقش قدم پر چل کر دین کے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کے والدین ہیں اے اللہ ان کے اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں رہنے والوں میں حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔